السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدوں و مصلین اما بعد، میرے دینی بھائیوں، آج سے گفتگو ہے روزے کی فضیلت، اس کا حکم۔ روزہ جس سے عربی میں صوم یا صیام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جس کا ترجمہ ہے صوم یا صیام، جو عربی لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے اردو میں جو کریں گے ہے رک جانے کے۔ ڈکشنری میں جو معنی تلاش کریں گے اس کا معنی ہے رک جانا، باز آ جانا، ٹھہر جانا۔ اور شریعت میں اس کے بہت سارے علماء مختلف تعریفات کیے ہیں، لیکن سب سے اہم تعریف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو کیے ہیں وہ بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں کھانے پینے اور تمام ان چیزوں سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نیت کے ساتھ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ عبادت کی غرض سے کھانے پینے اور ان تمام چیزوں سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نیت کے ساتھ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اور روزے کی فضیلت میں محترم ہے، سب سے پہلے روزے یہ فرض ہے، اور یہ اس کی فرضیت قرآن، حدیث اور اجماع سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن عزیز میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومنو، تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتیوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ پھر اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ کہا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا وہ روزہ رکھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اس میں ایک ہے کہ صوم رمضان۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے صوم رمضان و حج البیت۔ ان تمام چیزوں سے ہے، اور اس تمام مسلمانوں کا حج کے فرض ہونے پر اتفاق ہے۔ اور جس نے روزہ رمضان کے روزے کا پر اتفاق ہے، اور جس نے رمضان کے روزے کی فرضیت کا انکار کیا وہ مرتد اور کافر ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شرح الممتع میں کہ وہ مرتد اور کافر ہے، اور اگر وہ توبہ کیا تو ٹھیک، اور توبہ نہیں کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ محترم، یہ ہے روزہ کی فرضیت کے متعلق۔ اور یہ رمضان کا روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ اس 2 ہجری میں فرض ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ آپ نے رمضان کا روزہ رکھا ہے۔ یعنی آپ کی زندگی میں روزہ کے فرض ہونے کے بعد کل 9 رمضان کے روزے گزرے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا ہے۔ اور یہ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا روزہ کافر پر فرق نہیں ہوگا، اگر رکھتا ہے تو اس کا روزہ قبول بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح چھوٹے بچے پر، یہاں تک کہ جب وہ بالغ نہ ہو جائے، اس پہ بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ اور بلوغت یہ ہے کہ آدمی 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے، یا زیر ناف جو کہتے ہیں ناف کے آس پاس کا بال کا اگ جانا، یا منی کا اخراج ہونا، احتلام ہونا، یہ بالغ ہونے کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ یا تو 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے،
یا اس کے شرمگاہ کے آس پاس کے بال کا اگ جانا یا احتلام منی کا نکلنا وغیرہ ہے۔ عورتوں کے لیے ایک چیز اور زیادہ کر دیں گے، وہ ہے کہ عورتوں کو حیض کا شروع ہو جانا بھی بالغ ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب کسی بھی آدمی کو، لڑکا یا لڑکی کو، ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر حاصل ہو جاتا ہے، پایا جاتا ہے، تو وہ بالغ ہے اور اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ لیکن چھوٹے بچوں کو بھی اگر وہ طاقت رکھتا ہے روزہ کا، تو روزہ رکھنے کے لیے، اور روزہ رکھنے سے اس کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے صحت کے اعتبار سے، تو اس کو روزہ رکھنے کے لیے کہنا چاہیے، کبھی کبھار اس سے روزہ رکھوانا چاہیے تاکہ وہ روزہ کا عادی بن جائے۔ اور اسی طرح روزہ جو پاگل ہے اس پر بھی، اور اس کا پاگل پن کسی بھی چیز سے ہو، اس پر روزہ فرض نہیں ہے جب تک کہ اس کا پاگل پن ختم نہ ہو جائے۔ اسی طرح روزہ جب کبھی بوڑھے ایک دم ہو جائے، جس میں کیا کہتے ہیں کسی چیز کی طاقت نہ ہو، تو اس پہ بھی وہ یہاں تک کہ بچے کی طرح وہ ہو جاتے ہیں، ان کی میں بھی تمیز باقی نہیں رہتی ہے، تو اس کے پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ یہ ہے مختصر روزہ فرض ہونے کی۔ پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے ویڈیو میں آگے کی گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔